کی ایک عجیب بلاغت ہے. قرآن ایک دم موضوع کو چینج کرتا ہے کہ اتنی ساری قدرت کے نمونے دیکھنے کے بعد تمہیں مان لینا چاہیے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایک پانی سے کھجور، اسی پانی سے انگور، اسی پانی سے کریلا، اسی پانی سے تربوز، اتنی چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو کیا اسے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے انسان بنانے کی طاقت نہیں ہوگی؟ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ، اے مخاطب اگر تجھے تعجب ہوتا ہے نا کافر کی اس بات پر کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو واقعی تعجب ہونا چاہیے. یہ واقعی قابل عجیب بات ہے. یعنی کافر تو اس پہ تعجب کر رہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کافر جس بات پہ تعجب کر رہا ہے نا وہ قابل تعجب نہیں ہے، بلکہ کافر کی یہ بات قابل تعجب ہے کہ تم کس خدا کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ، اے مخاطب یا اے نبی اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو واقعی ان کا یہ قول بڑا عجیب ہے، قابل تعجب ہے، جتنا حیران ہوا جائے کم ہے. وہ کیا؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ ایک نئی تخلیق میں ہوں گے؟ تو ان کی بات پر واقعی جتنا سر دھنا جائے کم ہے. کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. حالانکہ بہت سے رب کا انکار نہیں کرتے تھے، خدا کے وجود کے قائل تھے. مشرکین تو اللہ کو مانتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اپنے رب کے منکر ہیں، کیونکہ ایسے رب کو ماننے کا فائدہ کیا جس کی طاقت ہی کہ آپ قائل نہ ہو. آپ کہو خدا تو ہے لیکن مر کے دوبارہ نہیں ہمیں زندہ نہیں کر سکتا، تو یہ تو انکار ہی ہو گیا نا. ایک طرح آپ کہتے ہیں یہ ملک کا حاکم ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، تو کیا مطلب؟ آپ نے اس کو حاکم ماننے سے انکار کر دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی ہیں وہ لوگ جن کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق ہوگا، زنجیریں ہوں گی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو آگ والے ہوں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی ہیں وہ لوگ جو اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے. اللہ ہمیں بچا کے رکھے اس آگ سے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وہی ہٹ دھرمی کی بات. ایسے دلائل قرآن دے رہا ہے تو مشرکین فوراً کہتے تھے عذاب لے آؤ بھائی، ابھی فوراً لے آؤ، یہ جہنم کی وعیدیں کیوں سنا کے رکھی ہوئی ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان بدبختوں کو دیکھو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ لوگ برائی میں جلدی کر رہے ہیں قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے اچھائی میں جلدی کریں، عافیت کی دعا مانگیں اللہ ہمیں جلدی سے کوئی اچھائی دے دے، لیکن یہ کمبخت کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں جلدی سے عذاب دے دے. اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، جبکہ ان سے پہلے مثولات بہت سے عذاب گزر چکے ہیں. پچھلی امتوں کے حالات یہ سن بھی چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں. تو ایسی صورت میں عذاب میں جلدی مچانا کتنی بڑی ہٹ دھرمی حماقت ہے. رہا مسئلہ عذاب کیوں نہیں آتا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، تیرا رب لوگوں کے لیے بڑی مغفرت والا ہے ان کے ظلم کے باوجود. یعنی وہ تو چاہتا ہے مغفرت ہو، وہ عذاب نہیں چاہتا، وہ ان کو توبہ کی مہلت دے رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرا رب واقعی سخت عذاب والا ہے. تو عذاب دیر سے اس لیے آ رہا ہے تاکہ توبہ کی مہلت ملے، اور جب آئے گا تو بہت سخت آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی بڑی نشانی نازل کیوں نہیں ہو رہی. تو میں نے بار بار بتایا کہ یہاں ان کی مراد ہے فرمائشی نشانی. معجزے تو بہت ظاہر ہوئے لیکن جو معجزہ ہم کہتے ہیں وہ والا فوراً کیوں ظاہر نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا انما انت منذر، اے نبی ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہو، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتا ہے، ہر قوم کا ایک رہبر ہوا کرتا ہے، چاہے وہ پیغمبر کی صورت میں ہو یا پیغمبر کے نمائندے علماء کی صورت میں ہو. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہر قوم میں پیغمبر نہیں آئے، بعض قوموں میں پیغمبر آئے، بعض قوموں میں ان پیغمبروں کی تعلیمات لے کر لوگ گئے اور انہوں نے ان کی کو حق بات پہنچائی. تو ہر قوم میں ایک نہ کوئی ہادی ہوتا ہے تاکہ اللہ کی حجت اس قوم پر تمام ہو جائے. تو آپ بھی ان کے لیے ہادی ہیں، آپ کا کام ہے ڈرانا. ان کے ان فضول اعتراضات کی پرواہ آپ کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ ان کو